اب آئیے وہ احادیث سنیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت، اپنا منشا آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخ کے لیے کیا سزا مقرر کی ہے۔ اور جب آپ یہ حدیثیں سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی یہی ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک صحیح البخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ یہودیوں کا سردار ابو رافع سردار بھی ہے، بڑا مالدار شخص بھی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، آپ کو اذیتیں دیتا ہے۔ کانا ابو رافع یوزی رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں کچھ لوگوں کا قافلہ بنایا اور فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، جاؤ اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر آؤ۔ وہ سرزمین حجاز کے قلعے میں رہا کرتا تھا، یہ قافلہ وہاں پہنچا اور انہوں نے جا کر اس گستاخ کا سر قلم کر کے رکھ دیا، سر کاٹ کر رکھ دیا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اور جب یہ واپس زینے سے اتر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں پھسلا، وہ زینے سے گرے اور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور انہوں نے امامہ باندھ لیا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، آپ ان پر بڑے خوش ہوئے، امامہ کھلوایا، دست شفا اس پنڈلی پر پھیرا، اسی وقت صحت حاصل ہو گئی۔ دوسری حدیث پاک صحیح البخاری کی، صحیح مسلم کی، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ کرام کے جھرمٹ میں کہ ہمارے دشمن کعب بن اشرف کو قتل کرنے کون جاتا ہے؟ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، توہین کرتا ہے اللہ کے رسول کی، بے ادبی کرتا ہے اللہ کے رسول کی، سب و شتم کرتا ہے۔ یہ ہمارا گستاخ، ہمارا دشمن کون ہے جو اس کی خبر لے گا، اسے قتل کرے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غلام حاضر ہے، یہ بتائیے آپ کو پسند ہے کہ آپ کا گستاخ کو قتل کر دیا جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ چلے گئے اور جا کر اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جھرمٹ میں اعلان فرمایا، من یکفینی عدوی، کون میرے دشمن کی خبر لے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ سرکار نے اجازت دی، وہ گئے اور اس گستاخ کا سر کاٹ کر رکھ دیا، اسے قتل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک صحیح البخاری کی کہ مرتد ابن خطل فتح مکہ کے موقع پر یہ حضور کی حجو کیا کرتا تھا، اشعار لکھتا تھا حضور کی بے ادبی والے، گستاخی والے، توہین والے، اپنی لونڈیوں کو دیتا، پڑھواتا تھا، پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، مجھے سناؤ، اور اس طرح حضور کی بے ادبیاں، گستاخیاں کرتا تھا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فتح مکہ کا موقع ہے، ابن خطل کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا، صحابہ کرام گئے، ایک طرف گستاخ رسول ہے،
دوسری طرف حرم شریف ہے، حرمت کعبہ ہے، کعبہ کے پردے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا گستاخ و بے ادب جو ہے کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہی قتل کر دو، اور صحابہ کرام نے اسے وہی کعبہ کے پاس کعبے کے پردوں میں قتل کر کے رکھ دیا۔ حویرث بن نقیز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ایذا دیا کرتا تھا، اذیت دیتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا تھا، توہین کرتا تھا، بے ادبیاں کرتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا، سب و شتم کرتا تھا۔ فتح مکہ کا دن ہے، یہ گھر کے اندر چھپ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو باطل قرار دیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، کبھی تو باہر آئے گا، کب تک چھپا رہے گا؟ اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر آیا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا اور اس کو قتل کر دیا، اور سب کو بتا دیا گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کردار، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی قانون، آپ کی منشا و چاہت۔ یہ صحابہ کرام ہمیں درس دے رہے ہیں اپنے کردار سے، ایمانی غیرت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی قانون سب پر واضح کر رہے ہیں، وہ کیا؟ گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ آج جو مسلمانوں کو احتجاج کرنے سے بھی روک رہے ہیں، سر کاٹنا تو بڑی بات، صدائے احتجاج بلند کرنے سے روکتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اور عفو و درگزر اور دعاؤں کی تلقین کر رہے ہیں۔ وہ ذرا غور کریں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ غم و غصہ، یہ صدائے احتجاج ان کی ایمانی غیرت کی علامت ہے، ان کی محبت رسول، عشق رسول، یہ اس کی واضح علامت ہے۔ آج اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی کوئی عزت لوٹ لے، سر عام لوٹ لے، اور کسی کے سامنے لوٹ لے، اور لوٹنے کے بعد کہے کہ ابھی نہیں، ابھی تیری دوسری بہن کی عزت لوٹوں گا، اس کی بار بار لوٹوں گا، ڈھٹائی کا مظاہرہ کرے، بتاؤ اس وقت اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ وہ کہے گا کہ اسلام عفو و درگزر کا درس دیتا ہے، وہ یہ کہے گا جناب اس کے لیے دعا کرو، یہ بات ہوگی۔ جب ماں، بہن، بیٹی کی عزت پر ہاتھ پڑے تو بندے مشتعل ہو جائیں، آپے سے باہر ہو جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی غیرت پر کوئی ہاتھ ڈالے، کوئی آنکھ اٹھائے، اور اس وقت پھر یہ در سے عفو و درگزر دیا جائے، یہ ایمانی غیرت نہیں ہے، عشق و محبت رسول نہیں ہے۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تعلیم دینے والے تو چند ایک ہیں، کروڑوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان اس زمین پر موجود ہیں۔ ان گستاخوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں، ان کا ہاتھ ایک نہ ایک دن تمہاری گردنوں تک ضرور پہنچے گا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ کھلی دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ مسلمان جتنے بھی ہیں یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، باغیرت ہیں، ان میں غیرت ایمانی ہے، انہیں نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ آپ ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھو، غازی عبد القیوم نے کس طرح نبی کی ناموس کی حفاظت کی، غازی علم الدین شہید نے نبی کی حرمت کی حفاظت کیسی کی، غازی عامر چیمہ
شہید نے نبی کی ناموس کی عزت کی کیسے حفاظت کی، غازی ممتاز قادری نے کس طرح نبی کی محبت اور نبی کی حرمت اس کی حفاظت کی۔ یہ مت سمجھو کہ غازی علم دین شہید قبر میں چلے گئے، مسلمانوں کا بچہ جو ہے وہ غازی علم دین ہے، غازی عبد القیوم ہے، غازی عامر چیمہ ہے، غازی ممتاز قادری ہے۔ ہر گھر سے یہ غازی نکلیں گے۔ ہمارا عشق پکار رہا ہے، ہمارا ایمان تقاضا کر رہا ہے، ہماری محبت یہ اعلان کر رہی ہے، اللہ کی زمین کو تم یوں سنوار دو، ہر شاتم رسول کی گردن اتار دو۔ قرآن کا یہ ہم سے تقاضا ہے مومنو، ناموس شاہ دین پہ جان اپنی وار دو، گستاخی رسول کا جو مرتکب ہوا اے مومنو صدا اسے لعنت کے ہار دو۔ عامر شہید نے بھی ہمیں درس یہ دیا، ممتاز قادری نے بھی ہمیں درس یہ دیا، غازی علم الدین نے بھی درس یہ دیا، غازی عبد القیوم نے بھی درس یہ دیا، عامر شہید نے بھی ہمیں درس یہ دیا۔ گستاخ مصطفیٰ کو جہاں پاؤ مار دو، گستاخ شاہدی ہیں اگر رشتہ دار بھی اس کو کسی طرح کا بھی ہرگز نہ پیار دو، گستاخ شاہدی ہیں اگر رشتہ دار بھی اس کو کسی طرح کا بھی ہرگز نہ پیار دو۔ سرکار ذی وقار کا گستاخ جو بھی ہے عزت کرو نہ اس کی نہ اس کو وقار دو، فرمان مصطفیٰ ہے ہمارے لیے یہی، ماں باپ بیوی بچے سبھی مجھ پہ وار دو، فرمائے گا خدا یہ فرشتوں سے روز حشر، گستاخ مصطفیٰ کو سزائیں ہزار دو۔ جو زندگی عطا ہوئی سرکار کے طفیل، جو زندگی عطا ہوئی سرکار کے طفیل، وہ زندگی انہی ہی کی حرمت پہ وار دو۔ عاجز بنو محافظ ناموس مصطفیٰ، عاجز بنو محافظ ناموس مصطفیٰ، اس طرح ساری زندگی اپنی گزار دو۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ مسلم حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت اور غیرت ایمانی جو ان کی سوئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم ایسوں کو اپنے اوپر حکمران بنا کر مسلط کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کوئی حکمران بن کر ہمیں روٹی نہ دے، پانی نہ دے، ہمیں سہولیات نہ دے، ہمیں نوکریاں نہ دے، لیکن اس کے اندر غیرت ایمانی ہو، اسلامی حمیت ہو، عشق و محبت رسول ہو، اس کے ملک میں یا دنیا میں جہاں بھی ہمارے نبی کی عزت کی طرف جو ہاتھ اٹھے وہ اس ہاتھ کو قلم کر کے رکھ دے، جو آنکھ اٹھے اسے پھوڑ کر رکھ دے، جس کے ذہن میں گستاخی کا کیڑا رینگ رہا ہے اس کے بھیجے کو باہر نکال کر کچرے میں ڈال کر گٹر میں بہا دے۔ وہ ایسا حکمران ہونا چاہیے۔ ہمیں بھوک برداشت ہے، ہمیں پیاس برداشت ہے، ہمیں دنیا کے اندر دیگر بحران برداشت ہے، مگر یہ برداشت نہیں کہ اس زمین پر جو زمین رسول اللہ کے صدقے بنی، جو کائنات رسول اللہ کے صدقے بنی، اس زمین پر اس دھرتی پر ہمارے رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح سے توہین ہو، گستاخی ہو، اور اس ملک میں بھی بار بار گستاخوں کو رعایت دی گئی۔ یہ اجتماع ان حکمرانوں کو یہ تنبیہ کر رہا ہے، تم آج جن مشکلات میں گرفتار ہو اور جو ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو، اسی وجہ سے کہ تم نے عاشقوں کا ساتھ نہیں دیا، جب موقع ملا گستاخوں کا ساتھ دیا ہے۔ اپنی روش بدل لو،
راہ مستقیم پر آ جاؤ، راہ اسلام پر آ جاؤ، راہ صحابہ پر آ جاؤ، اور جتنے مسلمان ہیں وہ بھی عشق و محبت کا مظاہرہ کریں اور حکمرانوں سے صدائے احتجاج بلند کریں، چاہے روڈ پر جا کر، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ممبر پر بیٹھ کر، چاہے سوشل میڈیا پر بیانات ریلے کر کے، جس طرح بھی وہ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، ان حکمرانوں تک اس آواز کو پہنچائیں۔ اٹھو، بیدار ہو، اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرو، اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ جس طرح تمہیں اپنے عوام کے لیے آج اناج کی فکر ہے، چینی کی فکر ہے، مہنگائی کی فکر ہے، چاہے الفاظ کی حد تک صحیح، اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں حضور کی ناموس کی فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے تمہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ قوم پھر تم سے چینی کی بات نہیں کرے گی، آٹے کی بات نہیں کرے گی۔ جب تم میدان عمل میں نبی کے گستاخوں کو سبق سکھانے کے لیے نکلو گے، ساری قوم تمہارے پیچھے ہوگی، تم قوم کے ہیرو ہوگے، اصل حکمران کہلاؤ گے، اصل سرپرست کہلاؤ گے۔ اٹھو اور اپنا کردار ادا کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بیدار فرمائے، انہیں توفیق بخشے کہ وہ اس بار فرانس کے آگے سینہ سپر ہو جائیں، اعلان جنگ کر دے۔ کہیں زمین کے ٹکڑے پر جنگ ہوئی، کہیں پانی کے اوپر جنگ ہوئی، کہیں کسی اور بات پر، ایک جنگ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے یہ مسلمان حکمران لڑ کر تو دیکھے، پھر ان کا غلبہ پوری دنیا پر ہوتا ہے یا نہیں یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حکمرانوں کو حکمرانی کی ذمہ داری عطا کی توفیق عطا فرمائے، عوام کو عوام کی ذمہ داریاں جو ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی محبت کا چراغ ہمیشہ ہمارے سینوں میں جلائے رکھے، یہاں تک کہ دنیا سے جائیں تو اسی چراغ کو لے کر جائیں اور قبر کے اندر بھی یہی چراغ روشن ہو۔